نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. معزز سامعین والقت احباب، ایک خاص موضوع دیا گیا کہ جس کی وجہ سے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا. یہ آیت سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ترجمہ کرتے ہیں آیت کے ساتھ ساتھ تاکہ معنی واضح رہے کہ کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائے قرآن سے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اس کا مطلب ہے کہ خطاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب ہیں اللہ کے. کبھی اللہ مسلمانوں کو بلاتا ہے، کبھی اللہ یہود سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی مسیحیت سے ہوتا ہے. یہاں پر خاص ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ اے ایمان والو. تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں اور تشیع میں ہر علی کے ماننے والا خود کو مومن کہتا ہے، تو بس اب جان لیجئے یہ آپ کے بارے میں خاص ہے. بھائی خاص الخاص آپ کے بارے میں ہے. اہل سنت کے ہاں جو مومن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام لے آئے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے، یعنی اوامر و نہی کا خیال رکھے، نماز پڑھے، پابندی کے ساتھ دین کا پابند ہو، تو یہ صاحب ایمان ہے، یعنی مومن ہے. تو ان کے ہاں ڈیفینیشن اس طرح سے. ہمارے ہاں شرط ہے کہ ولایت امیر المومنین کا اقرار کرے، کیونکہ غدیر خم میں جس طرح اعلان کیا رسول خدا نے، تو وہاں پر کہا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ یا علی انت مولائی وکل مؤمن و مؤمنۃ. تو یہ اعلان حضرت عمر نے وہاں پہ کیا. بخن بخن یا علی، مبارک ہو اے علی، آج کے بعد آپ ہر مؤمن مرد اور مومن خاتون کے مولا ہیں، ولی ہیں. تو گویا وہاں پر حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اب مومن ہونے کا جو کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے. بہرحال ہمیں اس تاریخ کی بحث میں نہیں جانا، گو کہ آپ بہت چاہتے ہیں کہ ہم یہ بحث چھیڑیں، معلوم ہے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو، مومن. اب چاہے بمعنی عام ہو بمعنی خاص ہو، خطاب مومنین سے ہے، تو لہٰذا ہمیں غور سے سننا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو کیا کہتا ہے اور اللہ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ایمان والوں سے. کیونکہ قرآن میں جہاں پہ بھی مومنین کو خطاب کیا گیا، اللہ اپنی ایکسپیکٹیشنز بتاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، تم اگر ایمان والے ہو تو ایسے کرو. اور ایمان والا جب اللہ کے ان فرمودات کے مطابق، ان احکامات کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ حالت تقوی میں چلا جاتا ہے، یعنی متقی بن جاتا ہے. تو یہ سٹیجز ہیں کہ آپ مسلمان بنے، پھر مومن ہوئے، پھر متقی بنے. اور عجب سلسلہ ہے کہ جب رسول خدا علی کی بات کرتے ہیں تو امیر المؤمنین بھی علی ہیں، امام المتقین بھی علی ہیں. یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے اس ذات کو، تو اس ذات کی تعریف رسول خدا خود فرماتے ہیں. تو تقوی کے اس درجے پہ پہنچنا ہے، متقی بننا ہے، ہمیں جانا ہے. بہرحال اللہ یہاں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ. لا تتخذوا، مت بناؤ. آباءکم، اب قرآن میں اسلوب ہے. اسلوب یہ ہے کہ اگر لفظ اب آ گیا یا آبا جمع کا صیغہ آ گیا، تو اس کا مطلب صرف سگا باپ نہیں ہے،
اس سے مراد چچا بھی ہے، اس سے مراد تایا بھی ہے، اس سے مراد ماموں بھی ہے، اس سے مراد دادا بھی ہے. جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں جو آپ کے والد سے ملتے جلتے ہیں، یعنی والد تو سگا باپ ہو گیا، میں ولد ہوں، اور اس کے بعد پھر تایا، چچا، ماموں، خالو، نانا، دادا، یہ سب رشتے اس میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ خبردار خبردار اے مومنین، اپنے اجداد کو، اپنے باپوں کو، اپنے چچاؤں کو اپنا ولی نہ بنانا، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کو بناؤ. اخوانکم، اب اخوان کے مراد کیا ہے؟ بھائی، سگا بھائی، کزن. اب آپ رشتے پھیلاتے رہیں، ایک خاندان کے اندر جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں بھائی والے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اگر منیمم ہم نے خاص بالکل کر دیا، اس کو اسپیسیفک کر دیں، تو سگا باپ اور سگا بھائی ہے. یعنی اللہ منع کرتا ہے کہ خبردار اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ. اگلی جو حصہ ہے، اگلا حصہ جو آیت کا، وہ کیا کہتا ہے؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، یعنی باپ اور بھائی اس وقت ولایت کے اس منصب سے ہٹ جاتا ہے کہ جس وقت وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے رہا ہو. لیکن اگر کوئی با ایمان رہے تو وہ آپ کی ولایت کے اس منصب پہ فائز رہ سکتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ اگر باپ اور بھائی ولایت کے منصب پہ رہے، ایمان کے اس درجے پر قائم رہے، تو یہ ولی ہے. لیکن اگر ایمان کا دامن چھوڑ دیا اور کفر کی طرف تمایل دکھایا، کفر کی طرف اپنا رجحان دکھایا، تو پھر یہ ولی نہیں ہو سکتا. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کفر کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہو ایمان کی نسبت. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی تم میں سے ایسوں کو اپنا ولی بنائے گا جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ ظالمین میں سے ہو گیا. میں ایک مرتبہ سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو بھی تم میں سے ایسوں کو اپنا ولی سرپرست بنائے گا وہ ظالمین میں سے ہو گیا. اب یہ صریح آیت ہے، سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ وہ سورہ ہے قرآن کی کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ وہ تنہا سورت ہے کہ جو بسم اللہ کے بغیر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے یہاں پر بیزاری کا اعلان کیا. جو وجوہات لکھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے. مثلا اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں. براءت یعنی بیزاری، بیزار ہونا. کس سے؟ مشرکین سے، منافقین سے. آپ دیکھیں یہاں پہ بیزاری منافقین، مشرکین سے ہے، یہاں پہ کفار سے ہے. پھر جنگ تبوک میں جو لوگ نہیں گئے بہانہ بنا کے، وہ بھی منافقین تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے. اور آخر میں سورہ توبہ میں مسجد زرار کا واقعہ ہے. مسجد زرار جو منافقین نے ایک مسجد بنائی تاکہ وہ ٹھکانہ بنے جس کے اندر جا کر مسجد کے اس بلڈنگ کے اندر آ کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو. تو یہ سارے واقعات اس سورہ کے اندر ہے. اور یہاں پہ سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی رحمت نہیں ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ شان نزول اس سورہ کا یہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری کو، نزول کے اعتبار سے، نزول یعنی جب آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہ قرآن کی آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے. یعنی اگر نمبر لگایا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن نازل کرتے رہے، سورتیں لاتے رہے، سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی. 114ویں سورت بنتی ہے نزول کے اعتبار سے. لیکن جو ترتیب رسول اللہ نے ہمیں بتائی، جو ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ قرآن کو اس طرح کمپائل کیا جائے 2 جلدوں کے اندر، اس میں یہ سورت 9ویں نمبر پر ہے. یعنی ترتیبی لحاظ سے جو خود رسول خدا فرما گئے، یہ خود رسول خدا کی دی گئی ترتیب ہے ہمارے پاس. یہ جو قرآت ہمارے پاس ہے یہ خود رسول اکرم کا ہے. اسی لیے تحریف نہیں ہے قرآن میں. یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تحریف نہیں ہے، ہمارے ہاں ایمان ہے کہ یہ وہ ترتیب ہے جو رسول خدا خود دے گئے مولا علی علیہ السلام کو. اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. تو ترتیبی لحاظ سے یہ 9ویں سورت ہے، نزول کے لحاظ سے 114ویں یعنی آخری سورت. 9 ہجری جنگ تبوک ہوئی، اسی سے پہلے یہ کچھ آیات نازل ہوئی، کچھ جنگ تبوک کے دوران اور کچھ بعد میں. لہٰذا جب سورہ توبہ کو دیکھا جاتا ہے تو آیات نازل ہوئی مدینہ میں ہیں اور بیزاری ہے مشرکین سے. تو شان نزول میں تمام علماء نے لکھا
تمام علماء نے، شیعہ سنی تمام علماء نے، کیونکہ ظاہر روایات ہیں ہمارے پاس، احادیث موجود ہیں، سب نے یہ لکھا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو اس کی آیات دی کہ آپ جائیے مکہ اور جا کر وہاں پر ان آیات کی تلاوت کیجیے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ شرط یہ ہے کہ یا خود جا کے بتائیے، یہ اتنی اہم صورت ہے، یا آپ جیسا جائے گا۔ تو تاریخ نے کہا کہ رسول خدا نے پیغام بھجوایا، حضرت ابوبکر کو واپس بلوایا اور پھر بھیجا علی ابن ابی طالب کو۔ اور مولا علی علیہ السلام جب گئے مکہ کے اندر تو آپ دیکھیں کہ 9 ہجری میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اس کی آیات کی تلاوت کرنے لگے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں ساسا کو کہ جب میں یہ صورت مکہ لے کر گیا تو مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد مجھ علی نے قتل نہ کیا ہو، لیکن میں بڑے اطمینان کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ ساسا میں نے لوگوں کو ایسے چیرا جیسے شیر جنگل میں آتا ہے اور جانور پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کعبے کے چھت پر سوار ہوا اور سوار ہو کے میں نے آیات کی تلاوت کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزار ہے اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے جنہوں نے مشرکین سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اے لوگوں جان لو میں علی بھی تم سے بیزار ہوں۔ یہ انداز تھا امیر المومنین کا، یعنی جب بیزاری کا اعلان کرنا ہو تو پھر جس انداز سے ہونا چاہیے اسی انداز سے علی ابن ابی طالب اعلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یا خود جائیے یا آپ جیسا جائے گا، کیونکہ اس کا حق یا آپ ادا کریں گے یا علی ادا کریں گے، آپ کے علاوہ اور کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اعلان بیزاری ہے۔ اب جو اعلان بیزاری ہو گئی، آیات نازل ہوئیں، تاریخ کہتی ہے کہ ظاہر ہے مسلمان موجود تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، اصحاب تھے جن کے والدین ابھی مکہ میں تھے، مشرک تھے، بھائی مکہ میں تھے، مشرک تھے۔ دلوں میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے مشرکین سے تو ہے لیکن باپ کی عزت اپنی جگہ، بھائی کی عزت اپنی جگہ، خاندان چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، سورہ توبہ کی 23ویں آیت، کہ جس میں کہا گیا کہ اے مومنو خبردار، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا سرپرست نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں، اور جو بھی تم میں سے ایسے کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے ایک پہیلی ہے بہرحال میرے نزدیک، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، تاریخ کی ایک بہت بڑی پہیلی ہے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پھر قرآن کی مخالفت نہ ہوتی۔ سوال میرا ان سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے، رسول مومن ہے یا نہیں؟ کیا یہ آیت جب نازل ہوئی رسول اللہ پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے کو اپنا ولی بنائے جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ ہمارا رسول تو معصوم ہے کیونکہ ابو طالب جیسا ایمان کہیں پایا ہی نہیں گیا، مگر جو اعتراض کرتے ہیں ابو طالب کے ایمان پہ وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ وہ گستاخی رسول کر رہے ہیں۔ بھائی اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی رسول اللہ کی کہ وہ ذات کہ جس نے حضرت ابو طالب کے وفات پر 1 سال حزن منایا، 1 سال حزن منایا، کس کے لیے؟ بقول ان کے کافر کے لیے۔ بھائی دیکھیں نا، اسی لیے اہل بیت نے کہا نا عقل کا دامن تھامو۔ قرآن میں بار بار آئے افلا تتفکرون افلا تعقلون، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے دے، میری اور آپ کی کیا مجال اس کے ایمان پر ہم سوال اٹھائیں؟ اور آپ دیکھیں کس طرح سے ابھی نصاب کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بستر بیماری پر تھے، رسول خدا آئے، چچا کو آہستہ سے کان میں کہا چچا جان ایمان لے آئے۔ اور عجب سلسلہ ہے، عجب تناقض ہے ان کے اس بیان میں کہ غدیر خم کے میدان پہ برملا کیا ہوا اعلان بھول گئے۔
اور بستر میں اکیلے رسول اللہ کان میں چھپ کے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ یاد رہ گیا۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے قرآن کا دامن تھامو۔ اللہ کو بھی معلوم تھا کہ کیونکہ علی کے بابا سے بغض ہوگا، یہ ہے نا جملہ ظاہراً کسی عالم کا ہے، کہا کہ سنی عالم کا ہی ہے، کہا کہ ابو طالب کا قصور یہ ہے کہ وہ علی کے بابا ہیں، اگر علی کے بابا نہ ہوتے تو کوئی ایمان پہ حرف نہ لاتا، کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ قصور یہ تھا کہ علی کے بابا ہیں، اور ہم جس امام کا ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی قصور یہ ہے کہ علی کے بیٹے تھے۔ یہ جو محرم، سفر، عزاداری، یہ جو اہل بیت کا یکے بعد دیگرے قتل ہو جانا، کیا قصور ہے؟ کیونکہ یہ علی سے رشتہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ نے بھی بندوبست کر دیا، کہا کہ اے رسول کہہ دو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب علی کا ذکر ہو تو چہرہ مسکرائے، اور منافق وہ ہے کہ جب علی کا ذکر ہو جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جائیں۔ لہذا ہمیں تعقل کا ساتھ لینا ہے، عقل کے ساتھ لینا ہے، عقل کی پابندی کرنی ہے۔ اور عقل کی پابندی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت جو ہم نے سرچشمہ کلام بنایا وہ یہ ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو اپنا ولی نہیں بنا سکتے اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے، اور جو بھی ایسے کو اپنا ولی بنائے گا، اپنا سرپرست بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں، میں جان بوجھ کر لفظ دوست لا رہا ہوں۔ بھائی لا سکتے ہیں نا، ہماری دفعہ آپ لے آتے ہیں، اب ہم آپ کی دوستیاں بھی ختم کروائیں گے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ کے، اسرائیل کے، کہتے ہیں بھائی ہمارے سرپرست نہیں ہے، دوستی ہے، دوست بھی نہیں ہو سکتے۔ کر لو آپ، ہم بھی بدلہ لیں گے۔ دوست ٹھیک ہے، دوست بھی نہیں ہو سکتا باپ، بھائی بھی دوست نہیں ہو سکتا اگر کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر معنی لینا ہے تو پھر سارے معنی لیجئے، ہم بھی سارے معنی لائیں گے، اور آپ دیکھیں کس طرح دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور تاریخ نے کہا کہ وہ جنہوں نے کافروں کو یا ایسے لوگوں کو جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنایا، آج وہی استقامت کے مینار بن گئے، آج وہی دنیا میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، آج انہی پر تمام کفار منافقین سمیت میزائل برساتے ہیں، مگر یہ استقامت دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سبق قرآن سے سیکھا ہے، انہوں نے سبق قرآن سے سیکھا ہے کہ خبردار ایسے کو اپنا ولی نہیں بنانا جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان کی کمزوری ہو تو پھر باپ اور بھائی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان کے لیے سب کچھ ہے، اور ایمان جس کے دل میں ہو وہ چراغ بجھانے کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے۔ آپ فرق دیکھیں کہاں کہاں ہوگا۔ میں خیبر پڑھوں گا آپ کے سامنے بہرحال، لیکن کسی اور انداز سے، جو انداز آپ سنتے رہے ہیں شاید وہ انداز نہ ہو میرا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ دیکھے جانا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تحلیل کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں، چیزوں کو کھولتا ہوں، اور کھول کے سوال اٹھاتا ہوں، سوال کا جواب ڈھونڈتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر کی بات ہوئی، اب بات ہے ایمان کی، تو اللہ نے حکم کیا لگایا کہ جس کے دل میں ایمان کی کمزوری ہوگی، کفر کی طرف تمایل ہوگا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اگر مکمل نہ ہو تو پھر وہ رہبر بھی نہیں ہو سکتا، وہ امام بھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی لمحے کسی بھی ایسی پوزیشن پہ نہیں آ سکتا جسے لیڈرشپ کی پوزیشن کہتے ہیں۔ تو اگر ایمان بھلے کمزور ہو اور اس کے باوجود کفر کی طرف تمایل نہ ہو، پھر بھی لیڈرشپ کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا انسان، کیونکہ یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے، آپ کو ریلیٹ کرنا ہوگا چیزوں کو آپس میں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ ہم سیکولر مائنڈ نہیں رکھتے کہ ہر چیز کو الگ الگ دیکھیں، ہر چیز کا آپس میں ریلیشن ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ خبردار جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دے، اس کا مطلب ہے جس کا ایمان کمزور ہو، میں اب الفاظ چینج کر رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ویسے نہ ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ویسے نہ ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اگر ایسے شخص کو آپ کہیں پہ بھی بھیج دیں۔ مثلا جنگ خیبر، میں نے کہا میں پڑھوں گا اور انداز سے،
کیا آپ نے آج تک سوچا ہے کہ جنگ خیبر 39 دن چلتی رہی، جیت نہ ملی، اور 40ویں دن جیت کیوں ملی؟ 39 دن گزر گئے نا، یکے بعد دیگرے لوگ جاتے رہے، حملہ کرتے رہے، واپس آتے رہے، رات ہوتی تھی جنگ ختم، صبح ہوتی تھی دوبارہ شروع، یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ 39ویں دن رسول خدا کو اعلان کرنا پڑا کہ اب کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ کیا صرف یہی بات رسول خدا نے کہی تھی؟ ہمارے ہاں ذاکرین نا صرف اس پہ زور دیتے ہیں، مرد ہوگا، اب آپ اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتے ہیں، رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ رسول خدا نے صرف یہی وجہ بیان نہیں کی 39 دن جنگ نہ جیتنے کی، رسول خدا نے ایک اور جملہ کہا وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، نہ صرف یہ بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی شرط جو رسول خدا نے بتائی کہ دیکھو تم روز جا رہے ہو حملہ کرنے، تمہارے دل میں تو اللہ کی محبت ہے، مگر اللہ اور اس کا رسول بھی کیا اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جب محبت کی بات آ جائے تو اس کا مطلب ہے محبت خدا میں کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی۔ اللہ کی محبت جیسے ہونی چاہیے تھی حملہ کرتے ہوئے ویسے نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے گمان ہے، بہرحال تحلیل ہے تاریخ کی، کہ شاید غنائم کی محبت ہو، شاید قلعے کی محبت ہو، شاید مال کی محبت ہو، شاید رسول اللہ کی عزت محبت ہو، لیکن جب قدم اٹھتے تھے تو واپس آتے تھے۔ یہ قدم واپس آنا بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ چاہ رہا ہے ویسے حملہ نہیں ہو رہا، ویسے حملہ نہیں ہو رہا، کیونکہ شرط یہی تھی کہ محبت میں اس عروج پر ہو جس عروج پہ اللہ چاہتا ہے، اس مقام پر چلا جائے جس پہ اللہ بھی محبت کرے۔ اور میں نے ظاہراً شاید ایک ہفتہ پہلے یہاں مجلس پڑھی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ آدھی پبلک وہی آدھی نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، ہم امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یہ ایک فضیلت ہے کہ امام آئے، ظہور کیا، ہم پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں فلاں علاقے کے فلاں فرد کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک مرتبہ امام بلاتے ہیں کسی کو، وہ کسی اور منزل پر ہے، اور یہ جو سارے آ گئے یہ اور منزلت ہے۔ وہ جس کو خاص الخاص بلایا گیا وہ کیونکہ خاص الخاص ہے، رسول کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا وہ خاص الخاص بلایا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا کہ ہم نے اپنے اعمال کیسے بنانے کہ جب امام وقت ظہور ہو، کیا امام ہمیں بلائیں گے یا ہم خود پہنچیں گے؟ پہنچنا تو واجب ہے، لیکن ایک مرتبہ مجمع میں سے اگر امام کسی کو چن لے کے تم آ جاؤ، یہ اور مقام ہے۔ یہ اور مقام کیسے ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے المؤمن، جو مومن کی خاصیت ہے، اشد حبا للہ ہے، اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ اور یہ شدید محبت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کی ساری زندگی ایسے گزری، اس شدید محبت میں گزری۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں، تفسیر ہے، تفسیر موضوعی ہے، توحید کی ایک جلد ہے، اس میں بحث کرتے ہیں محبت کی، برہان محبت، دلیل دیتے ہیں محبت کی کہ محبت اللہ سے کیسی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں، جہان امکان میں، یعنی اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے کہ جس کا آغاز نور محمدی سے ہوا، جو کچھ بھی اس جہان میں ہے، فرماتے ہیں کہ اس پورے جہان میں دو خوبصورت ترین حقیقتیں ہیں، دو خوبصورت ترین مقام ہے، منزلت ہے، سٹیٹس ہے، پوزیشنز ہے۔ ایک ہے خاتم الانبیاء کا سٹیٹس، یعنی رسول خدا خاتم الانبیاء، اور ایک ہے ابو الائمہ ہونا، جو کہ امیر المومنین ہے۔ کہا یہ دو اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین پوزیشنز ہیں، کیونکہ جب آپ قیامت کے احادیث پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب قیامت ہوگی، تمام انبیاء موجود ہوں گے،
تو ایک ممبر ہوگا جس کے اوپر سب سے اوپر رسول خدا بیٹھے ہوں گے، یعنی سب سے بلند ترین مقام پر وہ ہوں گے، اور اس کی اگلی سیڑھی پہ امیر المومنین بیٹھے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام و منزلت بتا رہا ہے کہ سب سے خوبصورت ترین مقام یہ دو ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کامل ہے یعنی رسول اللہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہی مقام، یہی منزلت حجاب ہے، پردہ ہے، یہی حجاب ہے۔ اور رسول اللہ اور مولا علیہ السلام کے اس عالم نورانی میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کو پرکھا تو سوائے اپنی محبت کے اور کچھ نہ پایا، یعنی اللہ نے اپنے اس علم سے، اپنے قدرت سے رسول اللہ کے دل کو پرکھا، امیر المومنین کے دل کو پرکھا، اور سوائے اپنی محبت کے کچھ نہ پایا۔ تو لہذا مقام رسالت یعنی خاتم الانبیاء اور مقام ولایت، امامت، ان کو عطا کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے یا امیر المومنین کے دل میں، کیونکہ جانتے تھے یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، اس مقام کی محبت بھی ہوتی اور رسول اور اللہ کی محبت بھی ہوتی تو یہ اللہ کی محبت میں شرک ہو جاتا۔ رسول اللہ اور امیر المومنین کے دل میں مقام و منزلت کی محبت بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت ہے، محب محض ہیں، صرف اللہ کی محبت۔ اور یہ جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں نا کہ کیسے امیر المومنین جب امام تھے، حق تھا، 25 سال خاموش کیوں رہے؟ بھائی علی کے دل میں مقام کی محبت ہوتی تو اللہ کی محبت میں شرک ہو جاتا۔ علی مقام کے پیچھے نہیں بھاگتا، علی اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا نا کہ علی کیسے اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، آؤ دیکھو جنگ خندق میں کیا ہوا۔ جب عمر بن عبد ود پھلانگ کر آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ للکارتا ہے، کہتا ہے آج میں دین محمد کو ختم کروں گا، آج اسلام کو ختم کروں گا۔ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، جو دفاع کر سکے؟ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہیں شہادت ملتی، آؤ میں تمہیں جنت پہنچاؤں۔ جب اس طرح کی بد کلامی کی تو رسول اللہ نے کہا ہے کوئی جو اس کے زبان کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھا۔ رسول نے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اعلان کیا، لیکن عجب انداز ہے رسول کا بھی، اتمام حجت کرنی ہے۔ پھر اٹھایا، کوئی بھی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے، پھر بٹھایا۔ جیتے رہے۔ جب تیسری مرتبہ امیر المومنین اکیلے اٹھے تو پھر رسول خدا نے کیا کہا؟ کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ علی نہیں جا رہے، ابو طالب کا بیٹا نہیں جا رہا، میرا داماد نہیں جا رہا۔ کیا کہا؟ کل ایمان، کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے مقابلے میں، کیونکہ وہ آیا تھا اسلام کو ختم کرنے۔ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا نے کیا کوئی سٹیٹس عطا کی ہے؟ کوئی ٹائٹل دیا؟ کل ایمان کا ٹائٹل ملا نا۔ بھئی ہمارے ہاں جو شہید ہوتے ہیں فوج کے، جو بہترین بہادری کے ساتھ جو اس مقام پر پہنچتے، کون سا نشان دیتے ہیں؟ نشان حیدر۔ جو زندہ بچ جائے اسے نشان حیدر نہیں ملتا، کوئی اور نشان ملتا ہے، کوئی اور نشان آپ دیتے ہیں، لیکن کوئی تمغہ دیتے ہیں کارکردگی کے بعد۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ پہلے مقام دیا گیا، یہاں بعد میں نہیں دیا جا رہا، پہلے دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، دشمن کو گھیراتے ہیں، سینے پہ سوار ہوتے ہیں۔ ابھی تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ لعاب دہن سے بے ادبی ہوتی ہے، دشمن مولا امیر المومنین کے چہرے پہ تھوکتا ہے، لعاب دہن سے بے ادبی کرتا ہے۔ علی سینے سے اتر آتے ہیں، کچھ دیر ٹہلتے ہیں، دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے۔ واصل جہنم کر کے جب واپس آتے ہیں تو اصحاب پوچھتے ہیں کہ یا علی اتنا بڑا شیر تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، ایک مرتبہ جب قابو پا لیا تو اسی وقت کام ختم کیوں نہیں کیا؟ علی کہتے ہیں کہ مجھ علی کو ذاتی غضب آ گیا تھا، میں علی برداشت نہیں کرتا میرا ذاتی غصہ اللہ کے غصے کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، سوال یہ ہے اگر امیر المومنین جس وقت جس لمحے عمر بن عبد ود کے سینے پہ سوار تھے تلوار لے کر، جس وقت سوار تھے تلوار لے کر، تلوار گردن کاٹنا چاہتے تھے، کچھ دیر کے لیے تصور کر لیں کہ خدا نے یہ نصیب آپ کے کیا، میرے نصیب کیا کہ دشمن ہے اللہ کا، جنگ تھی، تلوار ہمارے ہاتھ پہ تھی، سینے پہ ہم سوار تھے،
اور دشمن لعاب دہن سے بے ادبی کر رہا ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ جو 5 سیکنڈ اور لگانے تھے نا وہ بھی کم ہو جاتے, فوراً قتل کر دیتے. ایسے ہی ہے نا, ہمیں جب ذاتی غصہ آتا ہے, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ایک مرتبہ کوئی گالی دے دے, بد زبانی کرے, تھوک دے, یا ہلکا سا ہاتھ لگ جائے, وہ جو گرم جوشی بحث ہو رہی ہوتی ہے نا دو بچوں کی آپس میں, ہلکا سا ہاتھ لگ جائے, تصور یہ ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے, تو پھر وہیں پہ ہاتھا پائی, لڑائی اور تیز ہوتی ہے, جنگ اور تیز ہوتی ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہو تو آپ اور زور سے مارتے ہیں. یہ اصول ہے, یہی تو سلسلہ ہے یہاں پہ. مگر علی علیہ السلام سینے سے اتر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر علی علیہ السلام اس وقت عمر بن عبد ود کی گردن کاٹ دیتے, تو کیا جب واپس آتے تو رسول اللہ کہتے کہ یا علی اب آپ کل ایمان نہیں ہیں؟ بھائی رسول نے جو ٹائٹل دے دیا وہ دے دیا, وہ قیامت تک رہے گا, وہ رہے گا وہیں پہ. علی پھر بھی کل ایمان رہیں گے, علی پھر بھی کل ایمان رہیں گے, لیکن علی کے دل میں مقام و منزلت کی محبت نہیں ہے. علی کا ہر قدم چونکہ اللہ کے لیے اٹھتا ہے, اسی لیے امیر المومنین سینے سے اتر آئے. علی سینے سے اتر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا ذاتی غضب اللہ کے غضب کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. یہ ہے وہ علی کی ذات, یہ ہے وہ ذات جو کل ایمان ہے. ایسے نہیں کہا کہ رسول خدا نے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیسی ضربت تھی مولا علی علیہ السلام کی, کہ رسول خدا نے جب اس ضربت کو پرکھا, کہا کہ آسمانوں میں اس ضربت کی سنگینی کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کتنی سنگین ضربت ہے. کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت یوم خندق پر ثقلین جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. اب آپ نے خندق بھی سن لی, واپس آئیے خیبر میں. بات ہماری خیبر سے شروع ہوئی تھی, 39 دن گزر گئے, جیت نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کوئی ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر اس 39 دن میں کسی میں بھی ہوتی تو خیبر فتح ہو جاتی, لیکن وہ سوائے ایک ذات کے کسی اور میں نہیں پائی گئی. اور وہ ذات تھی جسے بلایا گیا, کہا بلاؤ علی کو. کیوں؟ کیونکہ علی کل ایمان ہے. اور رسول خدا نے شرط دے دیا, شرط یہ ہے خیبر کو جیتنے کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی جس طرح علی کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے نزدیک بھی علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی لیے تو اپنے رسول سے کہہ دیا, اے رسول تعارف کراؤ میرے علی کا, یہ ید اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ اذن اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے, یہ اسد اللہ الغالب ہے. یہ کب بنتا ہے انسان؟ ید اللہ یعنی وہ ہاتھ جو ہمیشہ اللہ کا ہاتھ رہے, وہ زبان جو ہمیشہ اللہ کی زبان ہو, وہ نگاہ جو ہمیشہ اللہ کی نگاہ ہو. یہ کب ہوتا ہے انسان؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کی پوری ذات, پورا وجود صرف اس بارگاہ کے لیے ہو, صرف اس ذات کے لیے ہو. لہذا علی کا ماننے والا علی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے امیر المومنین کو جب کوئی علی کو رب کہتا ہے, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. مولا امیر المومنین ذاتی غضب اللہ کے غضب کے ساتھ شریک نہیں کرتے. تو یہ جو ممبر پہ آ کے, اور بہت سارے, بہرحال عشق اپنی جگہ, لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہے, حد معین ہے, اس حد کے اندر رہنا ہے, اس حد سے باہر نہیں نکلنا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اہل بیت کی ماننی ہے. ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت کی نہیں مانتے. یہ کی ماننا ضروری ہے. صرف ایک حرف کے تبدیلی کے ساتھ انسان مومن بن سکتا ہے. ہمیں محب سے نکل کر مومن پر آنا ہے. تو اللہ نے جنگ خیبر میں کیا ہوا؟ شرط یہ تھی کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, یعنی علی وہ ذات ہے کہ جس کے دل میں سوائے اللہ کے حب کی اور کچھ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ صفت آ جائے تو پھر در خیبر علی اکھاڑ لیتے ہیں. اٹھانے والوں نے کہا کہ یا علی کیسے اٹھایا,
کہا وائے ہو تم پر، یہ اس جسمانی طاقت سے نہیں اٹھا بلکہ اللہ نے وہ طاقت عطا کی جس سے میں نے اسے اکھاڑا، کیونکہ اب یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ کا ہاتھ بن جائے تو پھر خیبر کا در کچھ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے 40 سے زیادہ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے، جسے علی ابن ابی طالب نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان، کارٹونز دیکھتے ہیں، ایونجرز ہوتے ہیں، سپر مین ہو گیا، اسپائڈر مین، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا آیا۔ کیوں ان کو اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ایکسٹراڈنری کام ہو رہا ہے، وہ جو عام انسان نہیں کر سکتا وہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مولا خیالی مولا نہیں ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں یا ہم جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، وہ خیالی در نہیں اکھاڑ رہے۔ یہ تو دنیا آج اس نتیجے پہ آئی کہ بناؤ خیالی ہیرو۔ انسان ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کا پیرو بنایا کہ جن کے ہاتھ سے خیبر کا در اکھڑتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا شکرانہ ادا کریں ہم اللہ کا کہ حقیقی انسان ہے، انسان کامل ہے۔ یہ انسان معمولی انسان نہیں ہے۔ یہ جو معجزات بتائے گئے یہ سب کیا ہے؟ لیکن ہمارے اندر بھی کمزوری ہے کہ ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو منتقل نہیں کر پائے۔ ہم اگر یہ منتقل کر پائیں تو ہمارا بچہ اسپائڈر مین کو دیکھ کے انسپائر نہیں ہوگا، بیٹ مین کو دیکھ کے انسپائر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حقیقی لوگوں کے ماننے والے ہیں، یہ خیالی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہوگا، لیکن جب وہ آنے والا آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے تو یہ سب خیالات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہے۔ لہٰذا شرط کیا رکھی اللہ نے؟ کہا کہ اے ایمان والو، اگر ولی بنانا ہے باپ اور بھائی کو تو شرط یہ ہے کہ کفر کو ایمان پہ ترجیح نہ دیتا ہو۔ اگر کفر کو ایمان پہ ترجیح دے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہو، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ میرے پاس نہیں پتا مجھے کتنے بجے بٹھایا آپ نے، ٹائم ہے نا میرے پاس؟ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز سمجھتے ہیں نا، یعنی نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے یعنی ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں اگر کوئی کفر کو ایمان پہ ترجیح دے۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے ابو البشر ہیں، کیونکہ ظاہر آبادی دوبارہ سے شروع ہوئی طوفان نوح کے بعد، جس میں 80 مومنین سوار ہوئے، جانوروں کے جوڑے تھے، یہ سب سوار ہوئے۔ وہاں پر واقعہ نقل یہ ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، 950 سال، دن میں، رات میں، اجالے میں، اندھیرے میں، پیار سے، غصے سے، محبت سے، کیونکہ آیات ایسے ہی ہیں کہ میں نے دن میں بلایا، رات میں پکارا، آرام سے پکارا، ہر طرح سے میں نے کوشش کی۔ 950 سال کے بعد 80 لوگ مومن ہوئے۔ حضرت نوح تھک گئے، کہا بہر اللہ میں ان کو ہر طرح سے بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، یہ مومن نہیں ہو رہے۔ پھر حضرت نوح نے دعا کی، سورہ نوح کی آیات ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے بار الہ اس روئے زمین پر عذاب نازل کر ان کافرین پہ، اور ان کافرین میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ یعنی وہ جو مومن ہو گئے نا میرے ساتھ، 80 جو کشتی پہ سوار ہوں گے، ان کے علاوہ باقی سب میں سے جتنے بھی کافر ہیں، منافق ہیں، جو بھی کیٹیگریز ہیں ان کی، جو میرے ساتھ نہیں ہیں، جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو مہلت دے دی، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو نے مہلت دے دی تو یہ سوائے فاجر اور کافر کے تولید نسل نہیں کریں گے۔ یعنی یہ جب بھی تولید نسل کریں گے کہ نسل بڑھے گی تو یہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ میں آؤں گا واپس اس آیت پہ، ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں کربلا بپا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روئے زمین پر بعد رسول فاجر اور کافر زندہ رہ گئے۔
یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام وقت کے مخالف کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھیں کانسیکوینسز کیا ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں، کیا ریزلٹس نکلتے ہیں جب کوئی کافر اور فاجر یا بدعقیدہ رہ جائے، جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہو، اگر ایسا شخص رہ جائے تو کیا نتائج آتے ہیں. اب حضرت نوح پہ آتے ہیں. کہا کہ 12 ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا. وجہ یہ ہے قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ نوح نے یہ بیان کیا کہ بہرحال اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو یہ فاجر اور کافر کے علاوہ تولید نسل نہیں کریں گے. فاجر اور کافر کی بحث، بہرحال کافر انکار کرنے والا اللہ کے دین کا، فاجر فاسق وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے. گناہ کیا یعنی اللہ کی نافرمانی کی، توبہ نہیں کی. اللہ کا ایک حکم ہے، مثال کے طور پر روزے رکھو، روزے نہیں رکھتا. نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا. بھائی اللہ میرے دل میں ڈالے گا. کہا کہ یہ فاسق ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے دل میں گرا نہیں گزر رہی. لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے. دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے توبہ کا. آج ہی رات توبہ کریں کہ بہر اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. میں تیری ذات کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اللہ وہ ذات ہے جو علی کا رب ہے. جب علی سے محبت ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے محبت نہ کرتا ہو. جتنا محبت علی سے ہے نا اس سے زیادہ اللہ سے ہوگا، کیونکہ علی کے ماننے والے یہی چیزیں ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہیں. لہٰذا حضرت نوح نے کہا کہ 12 ان میں سے کوئی زندہ نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ سوائے فاجر اور کافر کے یہ کوئی بھی تولید نسل نہیں کریں گے. اللہ نے دعا قبول کر لی. کہا نوح کشتی بناؤ. کشتی بنائی گئی، مومنین کو سوار کیا گیا. جب پانی رواں ہوا، طوفان آیا، تو وہی جو 80 لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اے نوح وہ تمہارا بیٹا ڈوب رہا ہے. اللہ کے نبی آپ کا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو جناب نوح نے بیٹے کو اشارہ کیا کہ بیٹا ہاتھ پکڑاؤ میں تمہیں بچا لوں گا. کہا میں اس پہاڑی پہ چلا جاؤں گا. کہا اچھا. پہاڑی پہ گیا، کچھ دیر بعد پانی اور اوپر آیا، ڈوبنے لگا. تو جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا یہ کی کہ بار الہ یہ میرا بیٹا ہے، نبی زادہ ہے، بیٹا ہے، اسے بچا لے. تو اللہ نے کہا کہ یہ عمل غیر صالح انجام دیتا تھا، یہ تمہارے اولاد تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تمہاری اہل بیت میں سے نہیں ہے. نبی زادہ رگوں میں کس کا خون ہے؟ نبی کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. سوال، بار الہ ہمارے ہاں معاشرے میں جب کوئی رئیس زادہ پکڑا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کیونکہ رئیس زادہ تھا اس لیے چھوڑ دیا گیا، اور لوگ اعتراض نہیں کرتے. بھئی ایسا ہی ہے نا. سید زادہ کوئی گناہ کر لے تو کہتے ہیں جی یہ سادات میں سے ان کو معافی ہو جائے گی. شاید حضرت نوح کے ساتھ جو 80 لوگ تھے وہ بھی اسی ذہنیت کے ہوں. اگر تو بچا لیتا تو کیا نقصان ہو جاتا؟ بھئی ایک نبی زادہ ہی تھا نا، نبی زادہ تھا نا، نبی کا خون تھا. اللہ بچا لیتا، بچا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے نہیں بچایا. اللہ نے نہیں بچایا. نبی زادہ ہوتے ہوئے اللہ نے نہیں بچایا. اور اللہ نے کہا کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں سے نہیں ہے، تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے. اللہ بچا سکتا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بار الہ تو اس کے دل میں زبردستی ایمان ڈال دیتا. یہ ہے نا لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اگر یزید نے امام حسین کا قتل کیا تو یہ اللہ نے مجبور کیا. جبریہ ہیں ہمارے ہاں. اللہ زبردستی کو کام نہیں کرتا. اگر کرنا ہوتا تو نوح کے بیٹے کو بچا لیتا. بھائی اس سے بڑی کیا یعنی رسوائی ہوگی. میں بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں ایک نبی کے لیے اس لمحے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے کفر اور نفاق کی وجہ سے، کفر کو ایمان پہ ترجیح دینے کی وجہ سے. لیکن نبی بھی شرمندہ نہیں ہو رہے، فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بار الہ تو نے کہا میری اہل میں سے نہیں تھی، یہ نہیں ہے. تیسرا سوال، حضرت نوح نبی تھے، رسول تھے، مانتے تھے، جانتے تھے کہ بیٹے کے اعمال ایسے ہیں، کیوں دعا کی؟ سوال زیادہ ہو گئے میرے خیال سے. 3 سوال ہو گئے. پہلا، کیوں نہیں بچایا؟ بچا سکتا تھا. دوسرا، زبردستی ایمان دل میں ڈال دیتا، نہیں ڈالا. اور تیسرا کیا ہے بتائیے؟ نہیں یاد. جی دعا کیوں کی؟ نبی نے دعا کیوں کی؟ کیوں دعا کی حضرت نوح نے؟ تیسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا. حکم یہ ہے کہ جب تک نفاق ظاہر نہ ہو
تو حکم جاری نہیں ہوتا. نبی کے نوح کے بیٹے کا جو نفاق تھا، کفر کو ایمان پہ ترجیح دینے والا جو کام تھا، وہ کیونکہ پوشیدہ تھا، لہذا جب آخر وقت ظاہر ہو گیا کہ یہ کافر ہے تو حکم لاگو ہو گیا. اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھا کرے کہ وہ جو اتنا عرصہ رہے رسول کے ساتھ، آپ ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ رزلٹ آخر میں نکلتا ہے، پہلے نہیں. بھائی نتیجہ آخر میں آتا ہے. نتیجہ آخر میں آتا ہے، پہلے نہیں آتا. ہم زندگی کا آخر تک دنبال کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں. ہم آخری لمحے تک دیکھتے ہیں. اگر آخری لمحہ ایسا ہو کہ وہ حور بن جائے تو علیہ السلام ہے. اگر وہ حور بن گیا تو علیہ السلام ہے. ہم اس کی زندگی کے پہلے مرحلے کو دیکھ کر کچھ نہیں کہتے، ہم انتظار کرتے ہیں آخر تک اختتام کیسا ہوگا. شمر لئی جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں امام کا سپاہی ہے، لیکن آخر کیا ہوا؟ فرزند نبی کا قاتل بن گیا. تو ہم ہمیشہ آخر کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. لہذا یہ قرآنی فارمولا ہے. قرآن کو پڑھیں، تدبر کریں، تفکر کریں. آپ نے جو بھی اصول نکالنے ہیں آپ تاریخ چھوڑ دیجئے، آپ قرآن سے اصول نکالیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی زادہ نفاق جب ظاہر ہوا تو نبی نے دعا کی. کیوں؟ کیونکہ بتانا چاہتے ہیں مومنین کو کہ دیکھو اگر نبی زادہ بھی ہوگا تو تب بھی نہیں چھوٹے گا. اب اگر کوئی صحابی زادہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ نہیں معاف کرنے والا، اللہ نہیں چھوڑنے والا. اب آج پہلے دو سوالوں کی طرف کے بارے رہا. تو دل میں ایمان ڈال دیتا یا پھر نبی زادہ تھا بچا لیتا، ایکسیپشنل کیس ہو جاتا. کیا تو کر سکتا تھا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ میں نے اس دنیا کو اصولوں کے تحت خلق کیا ہے. یہ دنیا اصولوں پہ بنی ہے. جو ان اصولوں کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان اصولوں کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. اصول کیا ہے؟ اصول یہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اگر کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتے ہوں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر چاہے تمہارا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو گھر میں، اگر کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ ظالمین میں سے ہو جائے گا. نبی ظالمین کے سپورٹرز نہیں ہیں، نبی ظالموں کی حمایت نہیں کرتے، معصوم کی حمایت کرنی ہے. اسی لیے امیر المومنین نے کہا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. تو لہٰذا اس قانون کے تحت اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہمیں اپنا عقیدہ پیش کرنے کے لیے صرف قرآن چاہیے. اسی لیے رسول خدا فرما گئے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ کی کتاب قوانین یہ بتاتا ہے، اور اس قوانین کے مطابق زندگی کیسے بسر کرنی ہے وہ میری اہل بیت بتائیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. لہٰذا یہ لازم و ملزوم ہے. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ غزہ کے مظلومین کے خلاف کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن غزہ کے مظلومین کی حمایت میں کون بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے جو حسینی مکتب کا ہے. سوائے ایران کے کسی اور کی آواز نہیں نکلتی. کیوں؟ کیونکہ درس کربلا سے لیا ہے، کیونکہ درس قرآن سے لیا ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے، یہاں کے باشندے وہ ہیں جو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے رہبر شہید کی شہادت ہوئی سعید علی خامنہئی کی، کتنا بڑا نقصان تھا، مگر راستہ نہیں رکا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کیوں؟ کیونکہ درس کربلا سے لیا، کیونکہ درس تاریخ سے لیا، قرآن کی پیروی ہو رہی ہے. یہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا؟ لوگ چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے، لیکن تاریخ کہتے ایک تھا جو رسول کے ساتھ تھا. یہ اس کے ماننے والے ہیں. لیڈر کے بارے میں مشہور ہو گیا جنگ احد میں. کیوں بھاگے؟ بھاگے اسی لیے نا، مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ کا نعوذ باللہ قتل ہو گیا. اب یہ ہر طرف آوازیں پھیلنا شروع ہوئی. مسلمانوں نے جب یہ سنا نا کہ ہمارے لیڈر ہی اس دنیا سے چلے گئے، سب نے بھاگنا شروع کیا. لیکن ایک تھا جو کھڑا رہا. انہوں نے درس اس سے لیا ہے کہ دیکھو تم بھاگ جاتے ہوگے، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اس کے ماننے والے جو ڈٹے رہتے ہیں. اور آج جو سلسلہ ہوا آپ دیکھیں کہ یہ بکھلا گیا ہے. کبھی صلح کی بات کرتا ہے، کبھی سیز فائر کی بات کرتا ہے، کبھی جنگ کی بات کرتا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے.
اور لہٰذا ہمیں اپنے میں استقامت دکھانی ہے، اور دنیا کے لیے یہ بات واضح ہو چکی کہ اگر کوئی مظلوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف علی کا ماننے والا ہے، وہ صرف یہی مکتب ہے، صرف علی کے غلام ہیں جو اس طرح سے استقامت دکھاتے ہیں۔ یہ استقامت، یہ پائیداری کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ درس کربلا کا ہے۔ کربلا 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا کربلا نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے استقامت دکھانی ہے۔ یہ کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مجلس اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ رزق اللہ نے آپ کا لکھ دیا ہے۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سفر، جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سفر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کیونکہ بہنیں بھی اوپر ہیں اور آواز کیونکہ نہیں جائے گی، میں اس لیے آگے تھوڑی دیر رک گیا ہوں، کچھ دیر اگر انتظار کر لیں جب تک آ جائے۔ آواز بلند تر صلوات۔ راضی خدا کو کرنا ہے تو راضی علی کو کر، کونین کی نجات مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ نعرہ حیدری، مولا علی کی شان پر بلند تر صلوات۔ حق سے محروم کبھی حقدار نہ ہوتے، حق سے محروم کبھی حقدار نہ ہوتے، یوں خون کے پرسے سرے بازار نہ ہوتے۔ اقبال جو کہہ دیتا علی ولی اللہ، اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے۔ عباس کو مل جاتی اجازت تو ستمگر، نہر کے اس پار تو کیا اس پار نہ ہوتے۔ اسلام کا ہو جانا تھا آغاز ہی انجام، اسلام کا ہو جانا تھا آغاز ہی انجام، ایک شب سونے پہ جو علی تیار نہ ہوتے۔ زہرا کی قسم جسم سے کر دیتا جدا میں، ماتم کے لیے ہاتھ جو تیار نہ ہوتے۔ ہمت ہو تو سر بھی دوش پہ ایک بار ہوتا ہے، نہ ہمت ہو تو سر بھی دوش پہ ایک بار ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے جگہ وہی سردار ہوتا ہے۔ آسان ہی ہے معرفت راز کربلا، ادھر آ بحر عشق پنج تل میں ڈال دے کشتی، ادھر آ بحر عشق پنج تل میں ڈال دے کشتی، جو اس میں ڈوب جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، یہ جوش ملی آبادی کا قطع ہے اور جو علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں اس سے متصل بھی ہے کہ آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، اور آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے، اور جو زندگی کے رخ سے پلٹ دے نقاب کو، جو زندگی کے رخ سے پلٹ دے نقاب کو، وہ بے خودی وہ ہوش وہ پندار چاہیے۔ تخیل سے ہے بالا در بڑائی میرے مولا کی،
تخیل سے ہے بالا تر بڑائی میرے مولا کی، میاں محتاج ہے ساری خدائی میرے مولا کی۔ تخیل سے ہے بالا تر بڑائی میرے مولا کی، میاں محتاج ہے ساری خدائی میرے مولا کی۔ جہاں سے رزق خدا بندوں کو خود تقسیم کرتا ہے، جہاں سے رزق خدا بندوں کو خود تقسیم کرتا ہے، وہاں بھی نظر آئی کلائی میرے مولا کی۔ ہم لوگ حسینی بن تو گئے پیام امامت بھول گئے، ہم لوگ حسینی بن تو گئے پیام امامت بھول گئے، سر کٹنا شاہ کا یاد رہا اور وجہ شہادت بھول گئے۔ کتنوں سے مراسم ہیں اپنے جو فکر یزیدی رکھتے ہیں، کتنوں سے مراسم ہیں اپنے جو فکر یزیدی رکھتے ہیں، بس ماتم کرنا یاد رہا اور باطل سے عداوت بھول گئے۔ کروں توصیف کی الفاظ میں مولا کمبر کی، ماشاءاللہ کروں توصیف کی الفاظ میں مولا کمبر کی، نرالی شان دیکھی واللہ واللہ زور حیدر کی۔ کروں توصیف کی الفاظ میں مولا کمبر کی، نرالی شان دیکھی واللہ واللہ زور حیدر کی۔ ہلایا اور اکھاڑا پھر اٹھایا توڑ کر پھینکا، ہلایا پھر اٹھایا اور اکھاڑا توڑ کر پھینکا، حقیقت کھول کر رکھ دی علی نے باب خیبر۔ آپ دیکھیں کہ یہ لطف ہے اس فرش عزا کا۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی تیار ہے۔ ظاہر ہے سب سے چھوٹی آواز یہاں سے آئی ہے۔ میں نہیں جانتا کتنے بزرگ بھی تیار ہیں، اور جس جوش سے جس ولولے سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اور محفل ہوتی تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے۔ یہ فرش عزا کا یہ صدقہ ہے، یہ آداب ہے، یہ وہ آداب ہے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ فرش عزا صرف آداب کی بات نہیں ہے، فرش عزا تکریم کی بات ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس فرش پر وہ ہستیاں آتی ہیں، ان کا ذکر آتا ہے تو وہ اپنے بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں، میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں، ظاہراً اس کو وقت لگ جائے گا۔ اگر میری پیچھے آواز نہیں آ رہی تو تھوڑا سا آگے آپ آ جائیں تاکہ آسانی سے آواز جو ہے وہ پہنچ سکے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صریحاً کہہ دیا کہ خبردار ایسے کو اپنا ولی نہ بنانا جو کفر کو ایمان پہ ترجیح دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا زمانہ ایک طرف اکٹھا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ اس زمانے میں مفتیان نے، جو اس زمانے کے مفتی تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اگر تب کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اب کی بات نہیں آتی۔ تب کی بات سمجھ نہیں آتی، آج دیکھ لو، آج غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کون سے مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، خاموش رہنا ہے؟ بھائی وہ تو شیعہ نہیں ہے نا، مسلمان ہیں، لیکن فتویٰ آ رہا ہے کہ خبردار خاموش رہو۔ امام کعبہ فتویٰ دے رہے ہیں خاموش رہو، اس معاملے میں نہیں بولنا۔ یہ معاملات کیا ہے؟ یہ سنگین معاملات ہیں۔ بہرحال ہمیں اہل بیت نے یہ سکھایا ہے کہ جہاں پہ بھی مظلوم اور مظلومیت ہو وہاں پہ آواز بلند کرنی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، کیوں قیام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک پلید شخص ممبر پر آ گیا، ایک پلید شخص حکومت سنبھال رہا ہے، اور جب باپ اور بھائی کفر کو ترجیح دیتے ہوئے باپ اور بھائی ولی نہیں ہو سکتے، سرپرست نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک ریاست اسلامی کا سرپرست کیسے وہ شخص ہو سکتا ہے جو شرابی ہو؟ کیسے وہ ہو سکتا ہے جو گناہگار ہو؟ اس لیے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں اگر قیام کر رہا ہوں تو وہ کسی فساد کے لیے نہیں ہے، کسی شرارت کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ امام حسین کا پیغام تھا، اور آج ہم حسینی اسی پرچم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے امام وقت کا ظہور ہوگا اور ہم امام وقت کے ساتھ ملیں گے۔
صادقہ کے ساتھ ملنے کی شرط یہ ہے کہ حسینی بن کے ملے۔ اگر حسینی کردار ہوگا، حسینی اسلوب ہوگا، حسینی طریقے سے جی سکیں گے، رہ سکیں گے، تو پھر حسینی خیمے میں ہوگا۔ لیکن حسینی خیمے میں رہنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو امام چاہتے ہیں ویسا کرنا ہوگا۔ کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو کربلا کے میدان میں، بلکہ کربلا سے پہلے جب مکہ سے امام نکلتے ہیں تو امام کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے، چھوڑ گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب امام کو چراغ بجھانا پڑا۔ خوشنودی محمد والے محمد بلند صلوات۔ لہٰذا جب امام نے آواز بلند نعرہ صلوات۔ لہٰذا جب امام علیہ السلام نے چراغ بجھائے اور جلائے تو 72 رہ گئے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے میرے نانا کو نہیں ملے، ایسے میرے بابا کو نہیں ملے، ایسے میرے بھائی حسن کو نہیں ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کی حمایت کر رہے ہیں، جو سوائے اللہ کے نظام کی کسی اور نظام کی بات نہیں کرتے۔ آج کے اس زمانے میں اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کربلا کو تو آج کے ان واقعات کو دیکھ لیں۔ کربلا بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے، تبھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ آج بھی عاشور برپا ہے، آج بھی کربلا ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ کیا آج کے اس کربلا اور اس عاشور میں میں اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ امام وقت تو دیکھ رہے ہیں، امام وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال امام وقت کو پیش کیے جاتے ہیں تو کیا امام نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس طرح سے جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے جینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سارا دن گزارنے کے بعد اب رات سوتے اس لیے ہیں کہ اب کچھ کرنے کو نہیں؟ فیس بک بھی دیکھ لیا، ٹک ٹاک بھی دیکھ لی، فلاں دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، فیملی سے بات ہو گئی، ٹی وی دیکھ لیا، اب کچھ کرنے کو نہیں، سو تاکہ کل کام پہ جانا ہے۔ یا نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، میں نے اپنے امام وقت کے ساتھ ملنا ہے۔ اس طرح سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ دونوں معاملات الگ الگ ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا آج کی کربلا میں کس طرح سے ہمیں ساتھ دینا ہے یہ ہر ایک کو خود دیکھنا ہوگا، کیا کام کر سکتا ہے، کس طرح سے امام وقت کا ساتھ دے سکتا ہے۔ لیکن آج جس مناسبت سے بات کرنی ہے وہ چہلم امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہم سب وہ ہیں جو اس سال بھی چہلم امام حسین سے رہ گئے، کربلا نہیں جا سکے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کربلا پہنچ گئے۔ اس کی زیارت کو، زہرا کے لال کی زیارت کو۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب سجدہ کرے تو مٹی پہ سجدہ کرے۔ اب دیکھیں کہ مومن کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ جب سجدہ کرے تو پھر مٹی پہ سجدہ کرے۔ ایک نشانی جو بیان کی وہ خاص الخاص ہے، کہا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 40 کے دن میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے، میرے جد امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشی ابھی سے شروع ہوئی، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، تو اہل بیت نے شروع کی۔ میں بتاریخ لہوف چہلم امام حسین بیان کروں گا، کیونکہ سید ابن طاؤس نے کہا کہ جب یہ اسرا پہنچے ہیں شام میں، 4 سفر کو
जनाब सकीना की शहादत होती है। जनाब शहीद सकीना की शहादत के फौरन बाद ही कैदी आजाद हो जाते हैं। 3 दिन वहां रहते हैं। उसके बाद फिर सब उसरा मक्का की इधर आते हैं, मदीना की तरफ आते हैं। और जब मदीना की तरफ आते हैं तो रास्ते में कहते हैं कि हमें करबला से लेते जाओ। जब रिहा हुए ना, जानते हैं रिहाई के वक्त जनाब ज़ैनब औलिया ने क्या मांगा था? हाँ ऐ बेटा सज्जाद, इनसे कह दो हमारे शुहदा के सर हमें दे दे। जो कुछ लौटा है वापस कर दिया जाए। मेरे नाना की निशानियां थी हुसैन के पास। तभी तो सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब हमें लुटा हुआ माल वापस मिला ना, तो मुझे बाबा का कुर्ता मिला। मैंने बाबा के कुर्ते पे जख्म गिनना शुरू कर दिए। मुझे 100 से ज्यादा अपने तलवारों के जख्म नजर आए। कई तीरों के जख्म थे, न जाने कितने नेजों के जख्म थे। लगता ऐसा था मेरा बाबा जख्मों से छल्ली हो चुका। अजरकुम अल्लाह। शायद लोगों ने सोचा होगा कि जब असीर आजाद हो गए तो मसाइब खत्म हो गए, और जब निशानियां मिली फिर से करबला जिंदा हो गई। फिर से करबला जिंदा हो गई। बीवी ने 3 दिन क़याम किया, 3 दिन मजलिस बपा की। ये जो आप मजलिस बपा करते हैं ना, ये सीरत ज़ैनबी है। 3 दिन मजलिस बपा रहे। 3 दिन के बाद काफिला निकलता है। तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो शहादत की खबर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई, यहां तक कि मदीना खबर पहुंच गई। अब जब मदीना जब खबर पहुंची ना, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जाबिर, जिंदा है मगर नाबीना है, उम्र काफी हो चुकी। जाबिर तक ये खबर पहुंचती है, नाबीना है। अपने गुलाम को साथ लेते हैं, कहते हैं कि मुझे किसी तरह हुसैन की कब्र तक पहुंचा दो। मेरी आंखें नहीं है मगर मैं हुसैन की कब्र को लम्स करना चाहता हूं। तारीख कहते हैं जनाब जाबिर निकलते हैं। जब पहुंचते हैं दुश्मन से बचते हुए, जिस दिन पहुंचते हैं वो दिन 40वां दिन होता है शहादत का। 40 के दिन जनाब जाबिर पहुंचते हैं। अब करबला के मैदान के बाहर हैं। गुलाम पूछता है एक किसान से कि यहां पे कौन सी जगह है? कहा यह करबला है। बस ये सुनना था कि जाबिर ने खुद को सवारी से गिरा दिया। सीधा फुरात का रुख किया, गुस्ल किया। गुस्ल करके अपने गुलाम को कहते हैं कि मुझे हुसैन की कब्र पे ले जाओ। जब इमाम हुसैन की कब्र पे पहुंचे ना, दोनों हाथ रख के सलाम देते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अब बार बार सलाम दे रहे हैं जाबिर। एक मर्तबा जब देखा ना आवाज नहीं आती, तो एक मर्तबा कहा ए हबीब, तुझे हबीब सलाम देता है, क्यों जवाब नहीं देता? जाबिर की गिरिया की सदाएं बुलंद हुई, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब जाबिर गिरिया कर रहे कि इतने में गुलाम ने जाबिर को हिलाया। कहा जाबिर आका, लगता है बनो उमैया की फौज आ रही है, कुछ सिपाही आ रहे हैं, पीछे गुबार है, चलिए छुप जाते हैं। कहा इससे बेहतर क्या मौका होगा, हुसैन की कब्र में मैं जान दे दूं। आने दो इनको, कोई खौफ नहीं है किसी का। जब गुबार उतरा ना, तो गुलाम ने कहा कि आका अजीब मंजर देख रहा हूं, कुछ सिपाही जरूर हैं मगर पीछे स्याह अमारियां हैं। स्याह अमारियां हैं, लगता है कुछ बीवियां हैं, कुछ रोशन चेहरे हैं। जाबिर समझ गए। कहा लगता है सर आजाद हो गए। आले रसूल पलट आया। तारीख कहती है जैसे ही ये सवारियां आगे बढ़ी, करबला जैसे ही आई, हर बीबी ने खुद को गिराना शुरू कर दिया। ये इंतजार
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جو گرانا شروع کیا نا بیویوں نے، بھاگتے ہوئے شہداء کے قبور پہ آئے۔ امام نے کہا یہ گنج شہداء ہے، یہاں پہ سب شہداء دفن ہے، یہ میرے بابا کا قبر ہے۔ اب آئے جو نزدیک، کیا دیکھا؟ جناب جابر پہلے سے موجود ہے۔ امام نے بڑھ کے سلام کیا، اے صحابی رسول جابر، تجھے علی ابن الحسین سلام کہتا ہے۔ جابر نے غلام کو اشارہ کیا، مجھے امام کے پاس لے جاؤ۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا تو جابر نے سینے سے لگا لیا۔ کیوں لگایا سینے سے؟ اب پرسہ دینے لگے ہیں۔ کہا علی ابن الحسین ہے میرے مولا، ہے میرے آقا، آپ کربلا میں تھے، مجھے بتائیے کیا ہوا؟ امام نے کہا جابر کس کس کے بارے میں بتاؤں؟ کون کیسے گرا؟ ارے چچا فرات کے کنارے علی اکبر برچھی کھا کر سو گئے، ارے میرے بابا کو یہاں شہید کیا گیا۔ اب یہاں پر امام کی گفتگو ہو رہی ہے جناب جابر سے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو خبر ملتی ہے کہ بی بی ہم تو آئے ہیں مگر حسین ابن علی کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے۔ یہ سنا نا بی بی نے، تو بی بی نے پیغام بھیجا، کہا جاؤ کہو زینب علی کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اب جو سلام دیا گیا نا تو جابر کی چیخیں نکل گئی، ہائے زہرا زادی سلام دیتی، بی بی میں کس قابل کہاں، آپ مجھے سلام دے، میں تو پرسہ دینے آیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا جب جابر نے کہا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے چچا عباس کی قبر کہاں ہے؟ اب جو ہاتھ پکڑ کے لے گئے نا مولا، دریا کے کنارے لے گئے، فرات کے کنارے لے گئے۔ جب فرات کے کنارے گئے نا تو جناب عباس کے قبر کے پاس آگئے۔ کہا جابر یہ وہی مقام ہے جہاں میرے چچا کے بازو قلم ہوئے اور میرے چچا نے یہیں پہ دم دیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ لگتا ہے مسافر ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا؟ میں اس دن یہاں موجود تھا جب اب سے کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے یہاں پر ایک جنگ ہوئی۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، کہا ایک قافلہ تھا جس میں خواتین تھی، مخدرات تھی، لگتا تھا بڑی پاک دامن بیویاں تھی، کسی خاص گھرانے کی تھی، ان کے ساتھ نورانی چہروں والے جوان تھے، مگر دوسری طرف حکومت کے کارندے تھے۔ یہ آئے، انہوں نے ان کا گھیراؤ کیا۔ ایک صبح ایسی آئی جب جنگ شروع ہوئی، میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت جوان تھا جس کے سینے میں برچھی لگی تھی۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب میں نے دیکھا خیموں سے تو خوبصورت جوان نکلے مگر ان اشقیاء نے انہیں بھی نہ چھوڑا۔ اب یہ بتاتا جا رہا تھا، ایک وقت آیا جب حسین ابن علی کی شہادت کی خبر دینے لگا، امام نے روک لیا، کہا اے بتانے والے میں اسی کا بیٹا ہوں، ارے میری پھوپھی کی اولاد قتل ہو گئی، میرا بھائی برچھی کھا کے سو گیا۔ اجرکم اللہ۔ جتنے بلند آواز سے رو سکتے ہیں روئے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اربعین کو پہنچ کر دوبارہ کربلا یاد آ گئی۔ صدقے جاؤں اس ذات کے جس کا ظہور ہونا ہے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، مجھے کربلا ہر عاشور کے دن دکھائی جاتی ہے اور میں آرزو کرتا ہوں خدایا میرے ظہور میں تاجیل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہراللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بہراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اس لمحے